یا علی مدد. الوائز ابو علی, وائز نمبر 66. On the 7th of April 1982. مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو. گئی دفعہ میں نے وہ گنان ادھورا چھوڑا. بہت لمبا گنان تھا, پورا کر سکا. تو آج وہ گنان میں انشاءاللہ پورا کروں گا, اور بعد میں تھوڑی بریک کے بعد ہم سوالوں کے جواب کریں گے. تو میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو پیر نے جو فرمایا تھا کہ ہماری 21 باتوں میں سے 9 باتیں ہوئی تھیں. اس 9 باتوں کے اندر جو 9ویں چیز تھی وہ 9 نیند تھی, یعنی خدا کی 9 نعمتیں. ان کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا. اب اس کے بعد کا پاٹ ہے 10 میں 10 وندیالوت دشمن دور کے دشمن دور 11 میں ہوا بھرپور 11 میں ہوا بھرپور 12 میں بندن چھوٹ شو ویرا بھائی چھوٹ شو. 10ویں بات گرو صدر الدین نے فرمائی. پیر سدگرو نور نے فرماتے ہیں کہ 10 اگر تم دو گے تو تمہارے دشمن دفع ہوئیں گے. دشمن جو ہیں وہ بہت سی قسم کے ہیں. ان دشمنوں میں خود ہماری بدقسمتی بھی شامل ہے. ہماری پاسٹ لائف کے اندر ہم نے جو گناہ برائیاں کی ہیں وہ ہمارے لیے بدقسمتی ہے. ہمیں ان کی سزائیں بھگتنی پڑتی ہیں. ہمارے خود کے بد خیالات جو ہیں وہ بھی ہمارے دشمن ہیں. شیطان ہمارا دشمن ہے. ہم نیکیاں کرتے ہیں, عبادت یا کوئی اچھی بات کرتے ہیں تو اپوزٹ فورس ہماری دشمن ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جو 10 دو گے تو مولا تم کو دشمنوں سے بچائے گا. وہ دشمن دین کے بھی ہیں, وہ دنیا کے بھی دشمن ہیں. وہ دشمن ظاہر بھی ہیں, وہ دشمن چھپے ہوئے بھی ہیں. 10 دینے سے انسان کے خیالات پاک صاف ہوتے ہیں. 10 دینے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے. حضرت امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ کا ایک فرمان مبارک مڈغاسکر کے اندر ہوا. مولا فرمایا کہ جو آدمی 10 نہیں دیتا وہ میری امامت کا دشمن ہے. آپ خیال کرو کہ اس کے اندر ماں باپ نے کتنا بڑا زبردست فکرہ امامت کا دشمن رکھا ہے. بیعت کی حضرت امام کی اور تن من دھن دینے کا وعدہ کیا کہ جو آدمی 10 نہیں دیتا وہ آدمی حضرت امام کا دشمن ہے. بہت بڑی بات ہے یہ. اس آدمی کے لیے امام شفاعت کیسے کرے گا؟ امام فرمایا کہ وہ جماعت کا بھی چور ہے. یہ فرمان کہ وہ جماعت کا چور ہے, یہ فرمان ایسٹ افریقہ کا ہے. نیروبی میں بھی کیا اور دار السلام کے اندر جہاں میں رہتا ہوں وہاں بھی یہ فرمان کیا. مولا کے فرمانوں کے اندر 10 کی بابت میں بہت چیزیں ہیں, اور 10 ہمارے مذہب کا پایا 2 پایوں میں سے ایک ہے دعا, دوسری 10. 10 مال واجب ہمارے مذہب کے اندر مست ہے.
دو چیزیں لازم ہیں. 3 وقت کی دعا کبھی بھی چوکنی نہیں چاہیے. 3 وقت کی دعا کہاں بھی ہو، وقت ہوئے تو اس کو پورا کر لو. اگر آپ جماعت خانے نہیں پہنچ سکتے تو رستے میں چلتے چلتے، اگر آپ گھر پہ ہو تو گھر پہ، دکان پہ ہو تو دکان پہ. کبھی آپ کا ایسا کام ہے جیسے کہ ریسٹورینٹ، کہ آپ اپنی کمائی کے اندر سے، نوکری کے اندر سے، جاب کے اندر سے آپ کام کرتے کرتے ایک جگہ 2 منٹ 4 منٹ نہیں بیٹھ سکتے، تو کم از کم دعا کا 7:30 کا اگر وقت اناؤنس کیا ہے جماعت نے، تو آپ 7:30 بجے جدھر بھی ہو آپ دعا پڑھ لو. اور اگر دعا پڑھنے کا وقت نہیں ملا تو مومنوں اس وقت 7:30 بجے یا 7 بجے یا جو جماعت میں ٹائم نکی ہوا، آپ دعا کو یاد کر لو. اور بعد میں جب بھی آپ کو وقت ملے تو آپ دعا پڑھ لو. رات کے 12 بجے تک 2 دعائیں پڑھ سکتے ہیں. پہلی دعا جو ہے وہ سورج آسمانے کے اوپر، جس کو ہم مغرب کا ٹائم کہتے ہیں، سن سیٹ کا ٹائم کہتے ہیں، ایسی جگہ سے جہاں کوئی جماعت نہیں ہے، آپ آدھا گھنٹہ پہلے بھی پڑھ سکتے ہو، لیکن جہاں جماعت ہے تو جماعت کا اناؤنس کیا ہوا ٹائم وہ دعا کا ٹائم ہے. اسی طرح سے جو 10 ہے وہ ہمارے مذہب کی اوبلیگیشن میں سے ہے. یہ 2 چیزیں ہمارے مذہب میں فرض ہیں، باقی کوئی چیز فرض نہیں. آپ کا من آئے آپ مہمانی کھٹو، آپ کا من آئے آپ دعا کراؤ، آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں اگر نہ کراؤ تو. آپ کو نیاز نہیں پینی، آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں. اتنا ہے کہ ان چیزوں کے اندر جو ثواب اور فائدے ہیں وہ آپ کو نہیں ملیں گے. بیت الخیال کی عبادت کے اوپر آپ کا دل نہیں چاہتا کہ نہیں میرے کو داخل نہیں ہوتا، کوئی گناہ نہیں، لیکن آپ ایک دفعہ داخل ہو جاؤ گے پھر زندگی بھر اس میں سے نکل نہیں سکتے. اسی طرح سے اور ہماری دوسری منڈلیاں ہیں، ان کے اندر کبھی آپ کو ممبر نہیں بننا، کوئی گناہ نہیں، کوئی زبردستی نہیں. یہ تو حب اور محبت کی بات ہے، جتنا زیادہ کرو گے اتنا ثواب ملے گا. لیکن مذہب کی 2 چیزیں، اس میں سے آپ انکار نہیں کر سکتے، اس میں سے چھوٹ نہیں سکتے، بھاگ نہیں سکتے، کوئی اس کا بہانہ بھی ہم نہیں بنا سکتے، اور وہ ہے 3 وقت کی دعا اور 10 وقت. 10 وقت جو آدمی نہیں دیتا، جس طرح امام سلطان محمد شاہ نے فرمایا کہ وہ میری امامت کا دشمن ہے، گر پیر حسن کبیر دین نے اس کے لیے کہا کہ وہ کوروں کی جوڑ ہے. جس طرح کورو تھے کرشن کے زمانے کے اندر، اس طرح سے علی کے زمانے کے اندر معاویہ تھا. بنی امیہ جو تھے وہ اہل بیت کے، علی نبی کے اور ان کی اولاد کے دشمن تھے. اسی طرح سے وہ آدمی کہ جس نے حضرت امام کی بیعت کی ہے، جس نے مولا کو اپنا مولا مانا ہے، جو خود کو اسماعیلی کہلاتا ہے، 10 اس کے لیے مست ہے. 10 نہ دینے کی وجہ سے انسان کا دماغ جب خراب ہوتا ہے تو وہ آدمی بے ایمان بن جاتا ہے. 10 کے بغیر امام کا عشق پیدا نہیں ہوتا، اور جس کی 10 برابر نہیں وہ بیت الخیال کی ساری زندگی بھی بندگی کرے گا، اسے کوئی چیز نہیں ملے گی. ساری زندگی بندگی کرے گا، 10 جو نہیں دے گا تو اس کی عبادت پھلے گی نہیں. وہ اس طرح سے ہے کہ بیج ڈال دو مگر پانی نہ دو، سورج کی گرمی سے وہ بیج سڑ جائے گا. 10 جو ہے وہ ہماری عبادت کو پھل لگاتا ہے. 10 ہماری روزی کمانی میں برکت دیتا ہے. میرے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں مسافری کے درمیان بھی، اور میں جہاں دارالسلام میں رہتا ہوں وہاں بھی مجھ کو بہت لوگ ملتے ہیں. 20-25 لوگ تو مجھے گھر پہ بھی آ کے ملتے ہیں، جماعت خانوں کے اندر اس سے بھی زیادہ ملتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو پوچھتے ہیں کہ مشنری صاحب صبح سے شام تک بہت محنت کرتے ہیں، میرے 2 اینڈ میٹ نہیں ہوتے، پورا نہیں ہوتا، کھانا بھی پورا نہیں ملتا. تو میں ان کو پھر یہی کہتا ہوں کہ تیری 10 برابر نہیں. تو دینداروں
99.99% की बात करूं तो वो कहते हैं सच बात है, हमारी दसवंध बराबर नहीं। हसनाबाद में मेहमानी थी, एक शख्स की, हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वहां तशरीफ लाए। मौला को कहता है, खुदावंद हाथ जोड़ के आंखों में नम आ गई, कहता है मौला मेरी एक छोटी सी दुकान है, मैं सुबह जमात खाने से जाके तो मैं दुकान खोलता हूँ 6 बजे और रात के 9-10 बजे तक, यानी मैं 14-15 घंटे मैं बैल की तरह मेहनत करता हूँ, मगर खुदावंद मेरा पूरा नहीं होता। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के हाथ में लकड़ी थी। इमाम फरमाया, देखो बराबर 3 वक्त की दुआ पढ़ोगे, बराबर दसवंध दोगे। साहब ने लकड़ी उठाई और नीचे से पकड़ के लकड़ी का जो हैंडल गोल था वो उसकी गर्दन में डाला। गर्दन में डाल के साहब खींचते हैं। माँ बाप फरमाया, बराबर दसवंध दोगे, 3 वक्त की दुआ बराबर पढ़ोगे। अमा हम ग्राहक को खींच के, उसको खींचा, हम ग्राहक को खींच के तुम्हारी दुकान पे लेके आएंगे, क्योंकि वो उसका हिस्सा है उसमें। लेकिन मैं अपनी वाजों के अंदर हाजिर इमाम को हिस्सेदार नहीं बनाता हूं, मेरी थियोरी कुछ और है। मैं आपको हिस्सेदार बनाता हूं, यानी हम, मेरा कहना यह है, मेरी मानना खुद, मेरा ईमान यकीन अकीदा ये है कि जब मैंने इमाम की बैयत की तो तन मन धन सब उसको दे दिया। अब जो कुछ भी मैं कमाई करता हूं वो मेरा नहीं, ये 100% उसका है। तो हजरत इमाम उसमें से 1 रुपया उठाता है 8 में से और बाकी के 7 मुझे बख्शीश देता है। मेरा मानना ऐसा है। हम हजरत इमाम को दसवंध देते हैं ये नहीं, ये तो सब कुछ इमाम का है, उसके पास रख देते हैं। वो चाहे तो उसमें से 8 में से 2 उठाए, चाहे 1 उठाए, बाकी के कहता है ये तुमको मैं बख्शीश देता हूं। जो बहुत नेक औलाद होती है वो जब भी पहली दफा कमानी, पहली दफा क्या उसके बाद भी उसको जॉब में से जो 5-25 जो कुछ भी मिले तो उसमें से दसवंध निकालता है और बाकी की माँ या बाप को कहता है, अब्बा मम्मा ये मेरी पगार मिली है। तो वो माता पिता उसको दुआ देते हैं, बोलते हैं अच्छा बेटा तू इसमें से रख, 10 रुपए रख लेते हैं। हमने जो कुछ भी कमाया है वो इमाम का है। लेकिन जो आदमी दसवंध नहीं देते वो सारा का सारा खा जाते हैं, तो उन्होंने तो इमाम के साथ बेईमानी की, दगा किया। ये तो माल उसका है। जब इंसान के ख्याल खराब हो जाते हैं वही इंसान के ईमान के मजहब के दुश्मन हैं। दसवंध देने से मन के दुश्मन भाग जाते हैं। अगर दसवंध बराबर दोगे तो इमाम फरमाया तुम्हारी रोजी का जामिन मैं हूं। और दसवंध की कभी कभी मौला परीक्षा लेता है, कभी दुख में डाल देता है, ये देखने के लिए कि ये बेटा क्या करता है, चोरी करता है कि दुख उठाता है। और जिसने अपनी उस इम्तिहान में से, परीक्षा में से सिद्क दिली के साथ कामयाबी हासिल कर ली, फिर मौला उसको बहुत देता है। मेरा ये थीम है कि दसवंध दो और सुखी रहो। मैं ऐसा नहीं कहता कि दसवंध देने से लाखों करोड़ोंपति बन जाओगे, मगर मोहताज नहीं होगे। दसवंध देने से मोहताज नहीं होगे, बीमारी कम आएगी। इंसान को बीमारी तो है, मैं यूं भी नहीं कहता कि बीमारी नहीं आएगी। बड़ी उम्र के अंदर या किसी और वजह से बीमारी आ सकती है, आएगी तो जल्दी भाग जाएगी, तकलीफ आएगी तो दूर हो जाएगी। दसवंध से मन शांत रहता है। पंजाब में एक जगह है, वो जगह पठानों की 150-200 की जमात, हमेशा झगड़ा रहे।
ہمیشہ. اور ان کی شکایتیں بمبئی تک پہنچے, حضرت امام تک پہنچے. بہت دفعہ مشنریوں کو بھیجا گیا. مشنریوں کے جانے کے بعد دل نرم ہو جائیں, مشنری چلا جاوے, 3 4 6 مہینے ٹھیک رہے, پھر جھگڑے ہوئے. ایک دفعہ امام سلطان محمد شاہ نے ادھر سے ولایت سے تعلیقہ یعنی تار مبارک بھیجی ریکریشن کلب کے اوپر کہ سبزلی مشنری کو اس جگہ بھیجو, اور میں سبزلی کو فل پاور دیتا ہوں کہ جماعت کے اندر عہدے داروں کو چینج کر سکے اگر اس کو چاہیے تو. مولا نے اس کو کمشنر بنا کے اس جگہ کے اوپر بھیجا. سبزلی مشنری آئے, 1-2 دن جماعت میں واعظیں کی. یوں بہت ایمانی لوگ, مگر جب یہ گرمی چڑھ جاوے دماغ میں تو جماعت خانے کے اندر لڑنا شروع کر دیں. تیسرے دن مفتی صاحب کو کہا کہ مجھے چوپڑا دیکھنا ہے. وہ زمانے کے اندر, میں 50 برس کی بات کرتا ہوں, 29 یا 30 کا ذکر ہے. اس زمانے کے اندر دسوند کی نوند ہوتی تھی, کس فیملی نے کتنی دسوند دی ہے, چوپڑا لکھا جاتا تھا. اور وہ چوپڑے بمبئی آتے تھے روا شنکر دل سکھرام کے پاس, جو مولا کا اکاؤنٹنٹ چیف تھا. مکھی نے چوپڑا نکالا. یہ ساری جماعت کے اندر جو کچھ بھی 30-40 فیملیاں تھیں, ایک ایک فیملی کا اس نے حال پوچھا کہ مفتی صاحب یہ قاسم بھائی ہیں, کیسا آدمی, اس کی آمدنی, بزنس کیسا ہے, کہ فلانا بزنس ہے, اس کے پاس خود کا مکان ہے, گھوڑا گاڑی ہے. تو اندازہ کیا کہ ضرور اس کو 500-700 روپے کی آمدنی ہونا چاہیے. خود کا مکان ہے, گھوڑا گاڑی ہے, بال بچے اچھی طرح رہتا ہے. دسوند کتنی ہے کہ 10 روپے. ٹک مارک کیا. یہ غلام حسین بھائی ہے, اس کا کیا حال چال ہے. تو اس طرح ہر ایک فیملی کا سبزلی مشنری نے حال چال پوچھا, اور اس حال چال کے اندر ان کی دنیاوی حیثیت کے سامنے وہ جب دیکھی اس نے دسوند, تو اس کے اندر خود مفتی صاحب بھی ایسے تھے کہ جو لکھوں پتی تھے, مگر دسوند یہی 10-15 روپے تھے. بس اس کو جو نیوز چاہیے تھی وہ اس نے پلس لے لی کہ بھئی یہ پلس کے اندر کہاں ہارٹ کی تکلیف ہے, کہاں لنگس کی تکلیف ہے. 5-6 دن خوب واضح کی, دسوند کے اوپر واضح کی, اور اس کے بعد اس نے اپنی وہ اتھارٹی جو امام نے دی تھی, اس نے بعض آفیسروں کو چینج کیا, اور اس کی جگہ غریبوں کو مگر دسوندی تھے اپوائنٹ کیا. مولا کو اس نے اپنی رپورٹ بائی ٹیلی گرام بھیج دی, دعا شیش بھیج دی اور اپروو کیا. کوئی مہینہ جھگڑے کے بغیر خالی نہیں جاتا تھا. 1 برس ہوا کوئی جھگڑا نہیں ہوا. مولا جب بمبئی آئے تو سبزلی کو پوچھا کہ تم نے وہاں فلانی جماعت میں کیا کیا, اس کے بعد کوئی جھگڑا نہیں ہوا. کہتے خداوند جماعت کے سب آفیسرز تھے وہ بے دسوندی تھے, اور میں نے غریبوں کو رکھا مگر دسوندیوں کو رکھا. جہاں دسوند ہے وہاں امام کی محبت ہے, ڈر ہے, وہاں حلیمی ہے, وہاں نرمی ہے, وہاں امام زمان کی خدمت کا سودا ہے, وہاں انسان کی کوئی بڑائی نہیں. تم دسوند دو گے تو چور بھاگ جائیں گے, دشمن دفع ہو جائیں گے. اور 11ویں جو پگچھی ہے وہ پیر صدگر نور فرماتے ہیں کہ یہ ہے کہ تم بھرپور ہوگے. بھرپور کا مطلب یہ ہے بھرے رہو گے, تمہارے دل کے اندر ایک قسم کی قوت رہے گی, سیکیورٹی فیل کرو گے, تمہارے اوپر تمہارا مالک رکشا کرنے والا ہے, ایسے سیکیور ہو جاؤ گے. تمہارا دل بھرا رہے گا, تمہارے دل میں غم نہیں آئے گا, تمہارے دل کے اندر کبھی بورنگ نہیں ہوئے گی, ڈس اپوائنٹمنٹ نہیں ہوئے گی. دنیا کی چیزیں آتی ہیں جاتی ہیں, تمہارے دل کو دکھی نہیں کر سکیں گی. تو پھر صدگرو نے فرمایا کہ جو آدمی دسوند دیتا ہے, 10 میں دسوند آلو تو دشمن دور, 11 میں ہوا بھرپور, 12 بندھن چھوٹ سو. 12ویں پیڑھی یعنی سیڑھی پگچھی
درجہ کچھ بھی کہو، وہ 12ویں نصیحت یہ ہے کہ اس کی پھر تمہیں مولا کی طرف سے جو برکت ملے گی تو یہ ہوگا کہ بندھن دور ہو جائیں گے۔ کون سے بندھن؟ وہ بندھن دنیا کے بندھن جس کو ہم انگلش میں اٹیچمنٹ کہتے ہیں۔ یہ میری بیوی، یہ میرا بچہ، یہ میرا شوہر، یہ میری موٹر، یہ میرا بنگلہ، ہمارا دل دنیا کے ساتھ بندھا ہوا ہے، وہ ڈیٹیچ ہو جائے گا۔ جب تلک دنیا کا بندھن ہمارے دل میں سے نہیں چھوٹتا، مکتی نہیں ملتی، مکتی نہیں ملے گی۔ امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ فرمایا، میرا مومن دنیا میں اس طرح رہتا ہے جیسے پانی کے اندر مرغابی رہتی ہے۔ سمندر کے اندر مرغابی کہتے ہیں سی گل، سفید پرندہ ہے، مرغی کی سائز کا، کبھی اس سے چھوٹا بھی ہوتا ہے، کبوتر سے تھوڑا بڑا، وہ پانی کے اندر رہتا ہے، انڈے بھی دیتا پانی میں ہی، یعنی ایسی جگہ انڈے دیتا ہے کہ جہاں پانی تھوڑا ہوئے کنارے کے اوپر مگر بھینی جگہ چاہیے، اسی میں رہتا ہے، ڈبکی لگاتا ہے، مچھلیاں کھاتا ہے، مگر اس کے جو پر ہیں، اس کا باڈی ہے، بدن، وہ گیلا نہیں ہوتا، سوکھا ہوتا ہے، پانی ٹھہرتا ہی نہیں اس کے اوپر۔ امام فرمایا میرا مومن دنیا میں مرغابی کی طرح رہتا ہے، یعنی وہ پانی میں رہتا ہے، پانی میں ڈبکیاں بھی لگاتا ہے مگر پانی اس کو اثر نہیں کرتا۔ یہ بندھن ہے، چھوٹ گیا۔ اور بندھن جب تلک نہیں چھوٹتا، من کی موہ ممتا جب تلک نہیں مرتی، تب تلک امام کا دیدار ہمارے دل میں نہیں آتا۔ ایک فقیر، اس کا ایک دوست تھا حلوائی، مٹھائی بیچنے والا۔ کبھی کبھی یہ فقیر پھرتے گھومتے 2-4-5 دن کے لیے اپنے دوست کو ملنے یہ شہر میں آ جائے۔ گرمی کا زمانہ تھا، ایک دفعہ بیٹھے تھے، وہ جو حلوائی تھا وہ بھی روحانی آدمی تھا، ویسے باتیں کر رہے تھے، شہد کی مد کی ایک تشتری، ایک ٹرے بھری ہوئی پڑی تھی، لبالب مد بھرا تھا، مد بیچتا تھا، گرمی کا ٹائم تھا، ہاتھ میں پنکھا، دونوں کر رہے تھے اور روحانی باتیں کر رہے تھے۔ اس کی فقیر کی نظر پڑی درویش کی تو دیکھا مکھیاں تو وہ تھال کے اوپر اس طرح بیٹھ گئیں کہ جیسے پردہ پڑ گیا۔ اپنے دوست کو کہتا ہے، دوست یہ دیکھو دیکھو، یہ جو شہد کی پلیٹ ہے یہ دنیا ہے، اور یہ اوپر انسان ہیں، کئی ایسی مکھیاں ہیں کہ وہ کنارے پہ بیٹھی ہیں اور کئی تو اس کے اندر ڈوب گئی ہیں۔ ایسا کر کے پنکھا جو مارا تو وہ کنارے کی مکھیاں سب اڑ گئیں، لیکن جو مکھیاں اندر گری تھیں ان کے پاؤں مد نے پکڑ لیے۔ مد جو ہے شہد ہے، ہنی تھک چیز ہے، اڑ نہ سکیں۔ کہتا دیکھا، جو اللہ کے بندے ہیں وہ دنیا کے کنارے پہ رہتے ہیں، مد بھی کھاتے ہیں، اور جب ملک الموت بلانے آتا ہے تو بھاگ جاتے ہیں، لیکن جو دنیا دار لوگ ہیں وہ اس کے اندر پھنس جاتے ہیں، اور جب ہی ملک الموت آتا ہے تو یوں وہ مار تو ڈالتا ہے لیکن دل دنیا کی محبت میں پھنسا رہتا ہے۔ تو پیر صدگور نور فرماتے ہیں کہ اگر تم 10 برابر دو گے اور اوپر کی جو باقی کی کریا فرمائی ہیں اگر تم برابر کرو گے تو 12ویں درجے کے اوپر تمہیں یہ چیز ملے گی کہ تمہارا جو دل ہے دنیا کی محبت سے آزاد ہو جائے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم گھر بار چھوڑ کے سادھو بن جائیں گے، یہ نہیں۔ وہ مومن اپنی دنیاوی حیثیت سے تمام فرض پورے کرے گا۔ اگر ماں باپ کا بیٹا ہے تو اچھا بیٹا ہے، اگر کسی بیوی کا شوہر ہے تو اچھا شوہر ہے، اور اگر وہ بیوی ہے کسی کی تو وہ بھی نیک پاک بیوی ہے، اگر وہ کسی کا باپ ہے تو اپنی اولاد کے لیے وہ ایک اچھا باپ ہے، اگر وہ کسی کا دوست ہے تو بیسٹ دوست ہے، اگر وہ بھائی ہے تو اعلیٰ درجے کا بھائی ہے۔ اس کی تمام زندگی کی کوئی بھی سائڈ لے لو، اس کے اندر وہ اچھا اور نیک اور پرفیکٹ صاف پاک ہوئے گا، اور کوئی بھی اس کے دل کے اندر بدی برائی دویگی جدائی کچھ نہیں ہوگی، گناہ نہیں ہوئیں گے۔ انسانی حیثیت سے انسان اپنی کمزوری کے کارن سے کچھ گناہوں میں پھنس جاوے وہ ایک جدی بات ہے، جس کے لیے خداوند عالمین
اپنے رحم سے اس کو بخش دیتا ہے، لیکن اس مومن کا دل خدا کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ ستگور کہہ رہے جن کلیجے بان لاگو نہتنو تینی سرتی تینی درشتی اور کم جائے۔ ستگور کہہ رہے جن کلیجے بان لاگو نہتنو تینی درشتی اور کم جائے۔ تینو پنڈ پھرے مرت لو کما ان سرتی آکاش جائے رے بھائی سرتی آکاش جائے۔ دنیا کے اندر وہ انسان کی طرح گھومتا رہے گا، کام کرے گا، بزنس کرے گا، فیملی ہے اس کو دھیان رکھے گا، لیکن اس کی جو صورتی ہے، اس کا جو خیال ہے، وہ مولا کے قدموں میں عرش العظیم سے گھومتا ہے۔ بدن اس کا دنیا پہ ہے، خیال اس کے عرش پہ ہے۔ اس کی نظر فرماتے ہیں تینی درشتی اور کم جائے، اس کی نظر پھر کسی اور طرف جاتی ہی نہیں۔ تو یہ بندھن ہے دنیا کا جو انسان کو پکڑ رکھتا ہے، اس میں سے لالچ نکلتا ہے، سوارتھ ورتی نکلتی ہے، ابھیمان نکلتا ہے، حسد نکلتا ہے، چوری چکاری گناہ کے وچار نکلتے ہیں۔ یہ سب چیزیں انسان کے من کو باندھ لیتی ہیں اور اس کو پھر سوجھتا نہیں کہ میں اچھا کرتا ہوں کہ برا کرتا ہوں، سوجھتا نہیں، سمجھاؤ گے تو بھی نہیں سوجھتا۔ ہمارے گنانوں کے اندر ایسی ایسی چیزیں فرمائی ہیں۔ ایک امام شاہ کا گنان ہے، کہتے ہیں کہ وہ آدمی جس کو کاڑ اور ہوا، کاڑ کہتے ہیں مغروری، کروھ، غصہ، اور ہوا کہتے ہیں لالچ اور ہرس، یہ دو چیزیں جس آدمی کو ملی یا ان دو چیزوں کے وہ آدمی قبضے میں آ گیا تو کہتے ہیں کہ اس کو تو ایسا ہوا کہ جانے کالے سانپ نے، ناگ نے اس کو ڈس لیا۔ جیسے ہی ناگ نے اس کو ڈس لیا تو اس کے اثر سے دونوں آنکھیں اس کی اندھی ہو گئی۔ اے جی سچ دھیاو نے گنان وچارو انے گر بنا گنان نہ ہوئے۔ اے مورکھ لوک مرم نہ جانیو تے کارنے کرنی کھوئے۔ سچائی پہ چلو اور گرو کے گنان کے حساب سے چلو، مگر مورکھ لوگ نہیں سمجھتے کہ گرو کے گنان، گرو کے بغیر گنان نہیں ہوتا، یعنی فرمان برداری کے بغیر چھٹکارا نہیں، اس کے لیے وہ ان کے اعمال ہیں وہ جل جاتے ہیں، جل جاتے ہیں۔ تے غافل نے سدھ نو سوجے، وہ غافل ہے اور اس کو سدھ نہیں آتی۔ تے غافل نے سدھ نو سوجے، اور پھر کہتے ہیں کہ اس آدمی کو کاڑ ہوا نے دبا لیا، اور جیسے ہی کاڑ ہوا نے دبایا تو جنے سانپ نے ڈسا، تینے کاڑ ہوا دابیو
تینے دسیو تے کاڑو ناگ اے جی ناگ دسیو تینے زہر چڑھیو تے تو بے آنکھیں آندڑو ہوئے ایتیاں لاکھوں گاروڑی آوی ملے پن ستگور ونا زہر نہ جائے. اس آدمی کو جیسے ہی ناگ ڈس لے رہے تو آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں. دنیا کی موہ ممتا لالچ، دنیا کی بڑائی انسان کے دماغ میں جب گھس جاتی ہے پھر جنان نصیحت اس آدمی کے اوپر اثر نہیں کرتے. وہ مورخ ہے، وہ خود کو ہوشیار سمجھتا ہے اور اپنے مرشد کو کمزور سمجھتا ہے. مرشد کے فرمانوں میں، مرشد کی ہل چال کے اندر غلطیاں ڈھونڈتا ہے. مرشد نے ایسا کیوں کہا، امام نے ایسا فرمان کیوں کو کیا، امام ایسا کیوں کرتا ہے. اس آدمی کے دل کے اندر اندھیرا پیدا ہو. تو جب انسان کی یہ حالت ہوتی ہے پھر آپ اس کو نصیحت کرو تو پھر فرماتے ہیں کہ اس کو وہ نصیحت کام نہیں آتی. تو یہ بندھن ہے انسان کا جس میں سے دسوند دینے سے انسان اس بندھن میں سے چھوٹتا ہے. اے جی تیر میں تربھور شام تیر میں تربھور شام 14 میں چت راکھو تھام 14 میں چت راکھو تھام 15 میں پوپ پھل پام سو ویرا بھائی پام سو. 13ویں چیز فرمایا کہ تربھور شام مولا کے اس کو معرفت ہوتی ہے. 3 بھون کا، پاسٹ پریزنٹ فیوچر کا جو مالک ہے، 3 بھون کا، زمین آسمان اور پاتال کا جو مالک ہے، اس کی اس کو ملاقات ہوتی ہے، اس کی اس کو معرفت ملتی ہے، اس کی اس کو شناخت ملتی ہے. اور پھر 14ویں چت رکھو تھام، یعنی 14ویں بات یہ ہے کہ وہ آدمی اپنے چت کو ٹھور رکھتا ہے اور تم بھی اپنے چت کو ٹھور رکھنے کی کوشش کرو. چت ٹھور رکھنے کا مطلب یہ اپنے ایمان کے اوپر، مذہب کے اوپر مستقیم رہو. کوئی بھی دوسرا آدمی کہے اے تم اسماعیلی تو نماز نہیں پڑھتے، اور ہم جلدی سے سچ بات ہے ابھی سنا اس سے اور جھگڑا کیا مکھی کامڑیا مشنریوں سے، عملداروں سے، ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے، ہم مسلمان ہیں. تو ارے بھائی تم نے جو اپنا مرشد بنایا تم مرشد کی بات مانتے ہو کہ اس کی بات مانتے ہو؟ حضرت شیخ سعدی تھے، وہ کبھی کبھی بہت جوک بناتے تھے. انہوں نے ایک جوک لکھا ہے اور اس کی شیخ سعدی کی ہر بات کے اندر کچھ بہت اچھا مورل ہوتا ہے. کہتے ہیں ایک آدمی کو ٹرانسپورٹیشن کی ضرورت پڑی، بھائی گھر بدلنا تھا تو کچھ سامان لے جانا تھا، تو اس کے پاس کوئی، وہ زمانے کے اندر لوریاں ٹرکس تو تھے نہیں، تو نزدیکی پڑوس میں ایک مولوی تھا. گئے مولوی کے پاس، مولوی صاحب سلام علیکم. آؤ گئے. وعلیکم السلام. مولوی صاحب آپ کا گدھا ہے، مجھے 2-4 گھنٹے کے لیے ادھار دینے، کچھ سامان مجھے ٹرانسپورٹ کرنا ہے. تو مولوی صاحب نے یوں ہی کہہ دیا کہ بھئی گدھا تو ہے نہیں. اصل میں مولوی صاحب دینا نہیں چاہتے تھے. اب ہوئی بات یہ کہ پیچھے گدھا بندھا تھا، اینڈ اسی وقت گدھے نے ڈھینچنا شروع کیا. وہ کہتے مولوی صاحب آپ تو کہتے ہو کہ گدھا ہے نہیں اور گدھا کہتا ہے تو میں یہاں ہوں. کہتا ہے بھائی تم بھی عجیب آدمی ہو، تم گدھے کی بات مانتے ہو، میری بات نہیں مانتے. تو ہم ایسے ہی ہیں کہ ہم گدھے کی بات مانتے ہیں، مرشد کی بات نہیں مانتے. یہ ہے چت ٹھور رکھنے کی بات. مولانا حضرت امام جو ہمارا امام ہے، ہم نے اس کو سب کچھ دے دیا، اپنا کمپلیٹ ایمان اس کے پاؤں میں رکھ دو.
پھر وہ کچھ بھی کرے. بھلا مجھے بتاؤ، الحمدللہ ہماری قوم میں ایسی کوئی بدصورت ماں تو ہے نہیں. مانو کہ کسی کی ماں اندھی ہے، بدصورت ہے، تو اس بچے کے پاس ایک خوبصورت ماں لے کے آؤ. چھوٹا بچہ ہے 2 4 3 برس کا، اس کو کہو کہ دیکھ تیری ماں تو بدصورت ہے، یہ خوبصورت ماں لے. تو اپنی بدصورت ماں کے بدلے میں وہ دوسری ماں کے جس کے پیٹ سے جنم نہیں لیا وہ بچہ قبول کرے گا؟ بچے کو خوبصورتی بدصورتی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اس کی ماں کیسی ہی ہے وہ تو اس کی ماں ہے. ہمارا امام کیسا بھی ہے وہ تو بہت خوبصورت ہے، بدصورت نہیں. ارے مومنو، آپ نے کبھی سوچا مولانا حضرت امام شاہ کریم صلوات اللہ علیہ آج ان کی عمر کتنی ہے؟ مولانا حضرت امام اس مڈل ایج کے اندر ہیں. دنیاوی نظر سے اگر سب سے زیادہ مالدار نہیں تو دنیا کے ٹاپ گریڈ کے مالداروں میں مالدار ہے. پڑھا لکھا ہے، خود کا بے حساب بزنس ہے، کسی کی پرواہ نہیں. پھر ہمارے لیے وہ اتنی تکلیفیں اٹھاتا ہے، کاہے کو؟ کیا ضرورت پڑی؟ یہ کھوجا پالیٹکس کی کٹ کٹ کے اندر اس کا سر دکھاتا ہے، کاہے کو؟ چھوڑ دے، بیٹھا رہے آرام سے، کھائے پیے، خود کا پلین ہے، موٹر گھومے، عیش کرے دنیا کے اندر. لیکن نہ رات کو نیند اچھی طرح کرتا ہے، نہ وقت پہ کھانا کھاتا ہے، اور کتنی ہمارے لیے تکلیفیں اٹھاتا ہے. کیونکہ وہ سچا ہے، وہ نور ہے، وہ حق ہے، وہ ہمارا امام مالک کوئی دنیاوی لالچ کے حساب سے بنا ہوا نہیں. تو ٹھیک ہے، حضرت امام بہت مالدار ہے، خود ہمارے پیسے سے نہیں. وہ ایک گھوڑا دوڑاتا ہے تو لاکھوں مل جاتے ہیں، ایک گھوڑا بیچ دیتا ہے تو لاکھوں مل جاتے ہیں. ہمارے پیسے کی محتاجی اس کو بالکل نہیں، اور ہمارا پیسہ تو وہ لیتا بھی نہیں، جماعت کے اوپر ہی خرچ کر دیتا ہے. اور پھر بھی وہ پیسہ پورا نہیں ہوتا تو کھیسے میں سے دیتا ہے. اگر حضرت امام مولا علی کے زمانے کی طرح قریب ہوتا تو آج تو ہمارے میں سے بہت سے لوگ بے ایمان ہو جاتے. مگر زمانے کے حساب سے امام اپنی حالت بناتا ہے. علی کا زمانہ ایسا تھا کہ 15-16 آدمی تھے اور غریب سے 10 ون پوری نہیں تھی، تو اس کے لیے غربت رکھ لی. آج ایسا زمانہ ہے کہ آج مولانا حضرت امام اپنے پلین میں خود گھومتے ہیں. اس کے پاس 2 پائلٹ ہیں، 2 پائلٹ کو $1,00,000 مہینے کی اس کا خرچہ ہے، 2 پائلٹ کا. مولا کو ہماری کوئی پرواہ نہیں، پھر بھی ہم سے محبت رکھتا ہے. دنیاوی کی حساب سے میں کہتا ہوں اس کو ہماری کوئی پرواہ نہیں، لیکن روحانی حساب سے اس کو ہمارا بہت خیال اور فکر ہے. تو یہ جو دنیا کا جو بدن ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. تو 13 میں فرماتے ہیں تریبور شام 14 میں اپنے چت کو مضبوط رکھو، ایمان سلامت رکھو، ادھر ادھر کے خیال وغیرہ مت دوڑاؤ، دوسروں کی باتیں سن کے اپنے مذہب کو برا مت سمجھو. اور فرمایا 15 میں پوپ پھل 500، تمہاری نیکیوں تمہاری اعمال کے آخر میں. پوپ کا مطلب ہے آخر، پوپ ویلا یعنی آخر ویلا. پوپ کا مطلب پھول بھی ہوتا ہے، پشپ میں سے پوپ کا لفظ نکلا پراکرت بھاشا کے اندر، لیکن پوپ کا مطلب آخر ہے. تو پوپ پھل 500، تم اپنی کمانی، اپنے اعمال، اپنی بندگی کا ضرور تمہیں بدلہ ملے گا. 16 16 کڑا بھر پورا کے 16 کڑا بھر پورا 70 ورثے مولا علی جی کا نور ادھر میں دنیا تھی. انتر رہو ویرا بھائی، انتر رہو. جب تم 16ویں درجے پہ پہنچو گے تو فرمایا کہ 16 کلا تمہیں بھرپور ملیں گی. 16 کلا کے اندر بدن، ہمارا من، ہمارا آتما،
16 कला जो है वो पीर की हैं, जिसमें 12 पीर के पास हैं और 4 गत में हैं। तो ये कड़ा कहते हैं अथॉरिटी, कड़ा कहते हैं खुदा ताला की तरफ से कोई ताकत। कड़ा का मतलब असल में आर्ट होता है। संस्कृत जबान के अंदर कड़ा आर्ट को भी कहते हैं, कड़ा पावर और अथॉरिटी को भी कहते हैं। जैसा हम किसी को पावर देते हैं कि भाई तुम मेरे चेक के ऊपर मेरी तरफ से साइन कर सकते हो, पावर और अथॉरिटी जिसको कहते हैं, तो इसको कड़ा कहते हैं। 16 कला से वो आदमी भरपूर होता है। अगर वो जबान से कुछ चीज निकालता है वो पूरी होती है, दुआ मांगता है वो पूरी होती है, बदन उसका कोई भी ऐब के बगैर होता है, वो लूला लंगड़ा काना नहीं होता। और कभी दुनिया के अजाब के कारण से यानी उसकी पास्ट लाइफ के कारण से कभी ऐसा आदमी जन्म से ऐसा हो गया है तो खुदा ताला उसको फिर उसके बदले में और दूसरी ताकतें और नियामतें देता है। मिसालन के एक अंधा आदमी है, वो आवाज से लोगों को पहचान जाता है, तो इस तरह से उसकी जो डिसेबिलिटी होती है बदन की, उसके बदले में खुदा ताला उसको और कोई ऐसी मेंटल एबिलिटी दे देता है, उसके अंदर कोई ऐसी और ज्यादा पावर दे देता है। तो मतलब यह है कि 16वीं चीज आइटम यह है कि तुमको खुदा ताला रूहानी, दिमागी और जिस्मानी कुव्वतें देगा। 70वें वर्ष अली जिन्नु नूर तुम्हारे दिल के अंदर, तुम्हारे बाहर अंदर, हर वक्त जहां भी तुम जाओगे मौला का नूर तुम्हारे ऊपर उतरता रहेगा, यानी उसकी नूरानी बारिश तुम्हारे ऊपर होती रहेगी, उसकी नूरानी बख्शिशें तुम्हें मिलती रहेंगी। और 18वीं बात यह है कि तुम दुनिया से दूर हटते जाओगे। दुनिया से दूर हटने का वही मतलब जो मैंने अपने चित्त को ठौर रखने की बात है। दुनिया की मोहब्बत हटती जाएगी और एक दिन इंसान जब गुजर जाएगा तो हकीकत के अंदर वो दुनिया से गायब हो गया और वो मौला के नूर में मिल गया। 19 में गत गंगानु परिवार, गत गंगानु परिवार 20 में हुआ, छे पूरा पंथ 20 में हुआ पुराना पंथ। 21 में वीरा भाई अमर रहो, वीरा भाई अमर रहो। 19वीं बाबत यह है कि तुमको गत का परिवार, आप अभी इस वक्त गत में बैठे हैं। संस्कृत में गत का मतलब है शरणे जवानी जगह। जिस जगह के ऊपर जाके तुम आधीन हो जाओ, तुम्हें सिक्योरिटी मिले, उस जगह को गत कहते हैं। और ये जो जमात है ये गत परिवार है। वो आदमी जब इस दर्जे के ऊपर पहुंचता है तो वो गत का एक हिस्सा होता है। गत परिवार के अंदर मतलब यह है कि जिस तरह जाहिर में सुबह शाम जमात खाना और गत मिलती है, मगर दीनदारों 24 घंटे उसके दिल के अंदर गत जुमले जमात का वासा होता है। वो एक लहजा भी बाहर नहीं और जमात के साथ है। और उस आदमी का दर्जा एक कंप्लीट गत की तरह है, क्योंकि फरिश्ते और रूहानियां उसकी मुलाकात करती हैं। 20 में हुआ पूरा पंथ। 20वां दर्जा, 20वीं बात यह हुई कि अब तुम्हारा मजहब, तुम्हारी जो ड्यूटी थी, तुम्हारा रास्ता जो था, तुम्हारी मंजिल जो थी, वो नजदीक आ गई और तुम्हारी मेहनत पूरी हुई। 21 में वीरा भाई अमर रहो। जिंदगी के अंदर भी तुम इस दर्जे के ऊपर पहुंच सकते हो कि तुम्हारा रूह है वो अमर स्थान के ऊपर जाए। जैसे ही दुनियावी हिसाब से आंख बंद हो गई या ऊपर के पाठ को कभी मैं ले लूं कि भाई वो आदमी दुनिया से अंतर रहो हो गया, मतलब कि गुजर गया, तो वो गत के अंदर रूहानी बन के रहा। पंथ उसका दुनियावी जिंदगी की जो मकसद थी उसकी पूरी हुई और फिर वो खुदा ताला के हुजूर में अमर हो गया हमेशा के लिए। हम फीहा खालिदून, अरबी जबान के अंदर खालिद कहते हैं कि जो हमेशा उस हालत में रहे। पीर बोलिया सतगुर नूर, पीर
बोलिया सतगुर नूर मोमन मारा वीर धर्मी मारा वीर पहले पार उतरी पड़ो जई अनंत करोड़ी ना मेला मिलो। गुरु सतगुरु नूर फरमाते हैं कि ऐ मेरे मोमन भाई, इस 21 स्टेप्स पूरे करके, 21 दर्जे पूरे करके या 21 हालतों में से निकल के तुम उस दर्जे के ऊपर पहुंचोगे कि जहां जाके तुम्हारी तमाम दुख तकलीफें फर्ज ड्यूटियां तुम्हारी राह तुम्हारी मंजिल तक पूरी हो गई। यानी ये चीज खुदा ताला के हुजूर में तुम्हें पहुंचा दी। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि के जाहिर के अंदर ऐसे हमें बहुत से फरमान मिलते हैं। खसूसन कभी आपको फुर्सत मिल सके और वो फरमान आपके हाथ में आवे तो 2 फरमान बहरे रहमत में, एक तो वडवान कैंप के और दूसरे मंजेवड़ी के, ये 2 फरमान पढ़ो दीनदारो, इंसान के दिल में वैराग पैदा हो जाता है। दुनिया कुछ नहीं, सच पूछो तो एक आंख बंद करके आप कभी विचार करो तो इंसान की जिंदगी क्या है। पैदा हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, खिलौने वगैरह मिले, खिलौने टूट गए, रोना शुरू कर दिया, दूसरे खिलौने मिले, फिर कोई खिलौने पसंद आए, कोई नहीं पसंद आए, यूं चलते चलते थोड़ा बड़ा हुआ, किसी लड़की के या लड़की है तो लड़के की मोहब्बत और अट्रैक्शन में आ गए, चलो फिर थोड़े बड़े हुए तो शादी कर ली, बाल बच्चे हुए, कोई जॉब ढूंढी, कोई नौकरी की, कोई बिजनेस किया, यूं खा पी के दुनिया के अंदर झूठ बोल के दगा फरेब करके ऐसी और की किस्म की बदियां उनके अंदर से निकल के इंसान बूढ़ा होने लगा। बूढ़ा होने की निशानियां एक एक करके दांत निकलने लगे, कभी पांव दुखता है, कभी पीठ दुखती है, नजर कमजोर हो गई, कान सुनने से कम हो गए, छोटी छोटी कोई बीमारी लग गई, कोई हार्ट डिजीज हो गया, कोई डायबिटीज आ गई, दम की बीमारी आ गई। यूं करते करते तो इंसान अपने बुढ़ापे को नहीं भी पहुंचे तो कोई 40, 50, 60, 70 कितना जिएगा, कितना 100-150 वर्ष की उम्र भी कभी हुंजा के इस्माइलियों की तरह हो गई तो भी क्या है। चम्मच कहते हैं 100 वर्ष लगी जीवना बंदे आखर मरना होई होई। कभी 100 वर्ष भी जिए तो मरना तो है ना, सब कुछ नहीं रह जाएगा। बीवी बच्चे हैं, यार दोस्त भाई मोहब्बत करने वाले उस वक्त खूब रोएंगे, दफन करके आएंगे, 2-4 दिन गुजर जाएंगे, भुलाया जाएगा। 6 महीने 12 महीने के बाद किसी को याद भी नहीं आएगा। कभी कोई तारीख याद आ गई तो चलो एक रूहानी मजलिस करा दी, बस खत्म हो गया। फिर उस आदमी को हम दुनिया में कभी नहीं देखते। यह है हमारा एंड। इंसान को जब ये वैराग लगता है, इंसान को जब ये समझ लगती है कि मेरी जिंदगी क्या है, मौत क्या है, मौत के बाद क्या है, फिर उस आदमी को ख्याल पैदा होते हैं। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के ये जो 2 फरमान, 2 जगहों के फरमान हैं, वो बहुत पढ़ो दीनदारो, आपको उसके अंदर बहुत जिनान मिलेगा। वडवान कैंप और मंजेवड़ी के फरमान। इसी तरह से इमाम फरमाया कि मेरी जंगबार की पहली मुसाफरी के फरमान पढ़ो, उसके अंदर भी बहुत भेद है। इमाम की तो हर बात बेहतरीन है, मगर बाज फरमान जो वैराग पैदा करते हैं ना, तो इंसान को फिर रूहानियत सूझती है। नेकी से दुनिया में चला जाए तो इमाम उस आदमी का हाथ पकड़ता है। ये ख्याल करो कि हमें मौत के बाद कहाँ जाना है। ये बातूनी चीज है और इस्माइली मजहब हमें ये नमाज रोजे की तरफ ध्यान नहीं दिलाता। इस्माइली मजहब तो ये याद कराता है मंजिल की तरफ देखो, मंजिल की तरफ। हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर बहुत सी तवाइफें हैं, वेश्याएं, मुसलमान वेश्याएं भी। मैंने अपनी नजर से देखा है कि जब 10वीं मुहर्रम को घोड़ा निकलता है
خصوصاً میں بمبئی کی، الہ آباد کی اور لکھنؤ کی بات کرتا ہوں، میں ان تمام جگہوں کے اوپر محرم کی مجلسیں دیکھی ہیں. یہ عورتیں بھی کالے کپڑے پہن کے امام حسین کے حساب سے روتی پیٹتی ہیں. اب مجھے بتاؤ کہ یہ رونا پیٹنا، یہ کانوں کو ہاتھ لگا کے جھکنا، اونچا ہونا، سر نیچے کرنا، یہ کیا ہے؟ دکھنے میں ہمیں نماز نظر آتی، کبھی ایکانت میں بیٹھ کے آپ تسبیح لے کے بیٹھ جاؤ، وہ بھی بندگی ہے. خدا تعالیٰ کو یہ اٹھنا بیٹھنا پسند ہے؟ خدا تعالیٰ تو نیت تمہاری دیکھتا ہے. انما الاعمال بالنیہ، اللہ فرماتا ہے تمہارے تمام اعمال تمہاری نیت کے اوپر سے تولے جائیں گے. تمہاری نیت کیسی تھی؟ گرپی شمس چلے گئے ایک شہر میں، چھوٹا سا شہر تھا، ٹاؤن سمجھ لو. جمعے کا دن تھا، صبح صبح ایک مسجد میں جا کے آرام سے بیٹھ گئے. مسافری کر کے آئے تھے، پسینہ ریب جیب تھا، کپڑوں میں سے بدبو آتی تھی. اور پھر شمس جو تھے نا وہ قلندر تھے. آپ نے قلندر کا نام تو سنا، لیکن پتا ہے قلندر کس کو کہتے ہیں؟ ساری دنیا کے اندر ایک وقت ایک ہی قلندر ہوتا ہے. صوفیوں کے اندر درجے ہیں، روحانی درجے. جیسا قطب، سنی جو ہیں وہ قطب کو مانتے ہیں، ایک قطب بھی ہوتا ہے، مگر قطب سے اونچا قلندر کا درجہ ہے. کبھی کبھی دنیا کے اندر دو قطب ہو سکتے ہیں، لیکن قلندر ایک ہی ہوتا ہے. یہ سمجھ قلندر تھے صوفیوں کے. مور کا پر لگایا ہوا تھا، اپنی گدڑی، کمبل اور وہ ایک جو تھیلی تھی کپڑے کی جس کے اندر سارا سامان تھا، وہ سوٹ کیس تھا، وہ لے کے مسجد میں آ کے بیٹھے. بدبو آتی تھی. جب یہ لوگ نماز کے وقت اندر آنے لگے تو کسی نے کہا کہ جاؤ بھائی، درویش بنے ہو، جاؤ ابھی نماز کا ٹائم ہے، وضو کرو. پھر شمس تو بیٹھے رہے. تھوڑی دیر ہوئی تو مولوی صاحب آئے، آ کے انہوں نے تھوڑا خطبہ بیان کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہوئے. تو پھر شمس بھی نماز کے لیے کھڑے ہوئے. پیچھے ہی تھے. نماز جب شروع ہوئی، سورۃ الحمد شروع ہوئی، وَلَضَّالِّينَ تک پہنچے تو پھر شمس نے لائن چھوڑ دی، آ کے کونے میں بیٹھ گئے. نماز جب ختم ہو گئی تو لوگ بڑے غصے ہوئے، بہت غصے ہوئے. تو کافر ہے، تو کیسی جات کا بدرویش ہے، تو مسلمان نہیں، تجھے پتا نہیں، آدھی نماز میں سے نکل آیا. کہتا دیکھو بھائی گڑبڑ مت کرو، مولوی نے جتنی نماز پڑھی اتنی میں نے پڑھی، تو نکل گیا ادھر سورۃ الحمد کے بعد، اور باقی کی نماز تو کتنی لمبی باقی تھی، تو نے تو آدھی رکعت بھی پوری نہیں کی. میں نے تمہیں کہا کہ مولوی نے جتنی نماز پڑھائی میں نے پڑھی. تو بلایا مولوی کو، مولوی صاحب یہ کہتا ہے. تو مولوی نے کہا میں نے تو ساری نماز پڑھی. کہتا نہیں، تیرے گھر میں تیری بھینس نے بچہ دیا ہے، وہ بچہ ابھی تم آئے ہو ادھر مسجد میں تو بچہ کھلا رہ گیا ہے، تو تم نے کل الحمد کی سورت تو برابر پڑھی اور اس کے بعد